اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جنگ ایک نئے زیادہ ہلاکت خیز اور تباہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں گزشتہ 3 سے 4 دنوں میں ملک میں جاری شدید لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 27 بچے ہلاک اور تقریباً 150 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ بچوں کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں میں تیزی سے ہونے والے اضافے سے ادارے کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ یونیسیف نے لڑائی میں شامل تمام فریقین سے بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد سے جاری اس لڑائی میں شدت آ رہی ہے اور طالبان کی طرف سے افغانستان کے مختلف حصوں پر قبضے کی خبریں بھی مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغانستان کے 4 صوبے مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، جہاں افغان سیکیورٹی فورسز نے کچھ مزاحمت کے بعد انہیں خالی کر دیا۔ افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے پیر کو شمالی صوبے سرپل کے دارالحکومت پر مکمل قبضہ کر لیا ہے، جبکہ مقامی سرکاری فورسز صوبے سے نکل چکی ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق طالبان جنگجوؤں کی ایک ویڈیو پیر کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے سرپل کے گورنر آفس کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ ایک دوسرے کو کامیابی پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق جنوبی شہر لشکرگاہ اور ہلمند میں اس وقت شدید لڑائی جاری ہے، جس کے نتیجے میں اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ 36 گھنٹوں میں لشکرگاہ میں بھی اب تک 20 شہریوں کی ہلاکت ہو چکی۔ افغانستان میں جاری لڑائی کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں سے فوری طور پر افغانستان چھوڑنے کا کہا ہے۔ گزشتہ روز افغان وزارت دفاع نے ٹویٹر پر افغان فوج کی جانب سے کیے گئے مختلف آپریشنز میں 579 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت اور 161 کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس تیزی سے بگڑتی صورتحال کے پیش نظر خطے کی طاقتیں اس وقت افغانستان میں مذاکرات کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں اور اسی سلسلے میں اس ہفتے کے دوران قطر میں 2 مختلف سیشنز ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں انسانی بحران شدید ہوتا جا رہا ہے اور دوسری جانب کل سے دوحہ میں افغان خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی افغانستان اور پاکستان کے لیے بیورو چیف عائشہ تنظیم سے، جو اس وقت کابل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عائشہ، انسانی بحران افغانستان میں سنگین ہوتا جا رہا ہے، اقوام متحدہ نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، زمینی حقائق ہیں کیا؟ جی، اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ جنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ صوبے انڈر اٹیک ہیں، تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان شہروں سے، ان صوبوں سے بھاگ رہے ہیں جہاں جنگ ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے ویڈیوز میں دیکھا کہ قندوز میں جب لڑائی تھی تو پیچھے شہر جل رہا تھا، آگے لوگ بھاگ رہے تھے۔ اس طرح کی ویڈیوز پورے ملک سے آ رہی ہیں۔ آپ نے ذکر کیا 70 بچوں کا، اس سال کے شروع سے یونیسیف کے مطابق 500 کے قریب بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ آج ہی انٹرنیشنل ریڈ کراس نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف پچھلے 10 دن میں انہوں نے پورے ملک میں جو صرف ریڈ کراس کے ہاسپٹلز ہیں اس میں انہوں نے 4000 کے قریب ایسے لوگوں کو ٹریٹ کیا ہے جن کو یا تو گولی لگی تھی یا شراپنل لگا تھا یا لڑائی سے متعلق ان کا زخم تھا۔ اسی طرح یونما کا جو یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی ہے افغانستان میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 18.5 ملین یعنی 18 ملین سے زیادہ لوگ افغانستان میں، جو کہ ملک کی آدھی آبادی ہے، ان کو امداد کی سخت ضرورت ہے اور یہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو وائلنس ہے اس سے اب ملک کے اندر جو ہیں لوگ ڈسپلیس ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے مزار میں کیمپ بنے ہوئے تھے، ڈیفرنٹ شہروں میں تھے، اب کابل میں بھی لوگ آ رہے ہیں، کابل کے وسط میں کیمپ بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم رپورٹس آپ لوگوں تک اگلے چند دنوں تک لاتے رہیں گے۔ تو زمین پہ صورتحال بہت خراب ہے۔ جتنی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ دونوں سائڈ سے، طالبان سے اور افغان حکومت سے، یہ درخواست کر رہی ہیں کہ کم از کم حملوں کے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ ہاسپٹلز کو نقصان نہ پہنچے، اسکولوں کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ آلریڈی لوگوں کے لیے ہاسپٹلز تک پہنچنا بہت مشکل ہے اور اس وقت کم از کم انسانی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ ہیومینٹیرین کرائسس اس وقت کافی حد تک جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا ہے پورے افغانستان میں، لیکن خطے کی طاقتیں جنہیں ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا بھی اگر ہم کہتے ہیں، کل سے دوحہ میں ملاقاتیں کر رہی ہیں، سفارتی کوششیں پہلے سے ہو رہی ہیں، تو اس بار مختلف ہے کیا؟
देखिए मुख्तलिफ कुछ नहीं है, सिर्फ एक एडिशनल प्रेशर है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें भी बहुत सख्त अल्फाज में ये कहा गया कि अफगानिस्तान में वायलेंस को या तशद्दुद को कम करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ ममालिक ने, अमेरिका ने, यूरोप ने और एक्सटेंडेड ट्रॉइका ने अपनी स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि अफगानिस्तान पर जबरी कब्ज़ा कबूल नहीं है और अफगानिस्तान पे जो तालिबान ख़ुद को कहते हैं इस्लामी इमारात, कि अगर वो दोबारा इस्लामी इमारात जबरी तौर पर कायम करने की कोशिश करेंगे, यानी ये वो मिलिट्री फौजी ताकत के ज़रिए काबुल पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, तो ये किसी को कबूल नहीं होगा। अमेरिका ने दोबारा कहा है कि अगर तालिबान ऐसा करेंगे तो वो पहले की तरह एक दफ़ा फिर दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, उन्हें कोई हुकूमत कबूल नहीं करेगी। मसला ये है कि क्या इस बात का तालिबान के जो मिलिट्री कमांडर्स ज़मीन पर लड़ रहे हैं, क्या उनको कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? क्योंकि जो लोग दोहा में बैठे हैं वो तालिबान का मिलिट्री कमीशन है और जो असल ज़मीन पे लड़ाई हो रही है वो तालिबान के जंगजू हैं। और ये बात वाज़े नहीं है कि जो तालिबान के जंगजू हैं उनको इस बात का कोई फ़र्क पड़ता है कि वो दुनिया में आइसोलेट हो जाएंगे, अकेले रह जाएंगे और ये कि कोई उनको रिकग्नाइज नहीं करेगा। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जितना तालिबान ने अपना कंट्रोल बढ़ाया है मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पर देही आबादी वाले इलाके इसमें ज़्यादा हैं, क्या अहमियत है इन इलाकों की और जिन पर तालिबान ने इस वक्त कब्ज़ा किया है? देखिए शुरू में तो तालिबान वाकई सिर्फ देही इलाकों में थे, लेकिन अब तालिबान ने शहरों पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। तालिबान के जो आपको याद होगा कि पहले रहनुमा थे मुल्ला उमर, उनके बेटे मुल्ला याकूब जो तालिबान बहुत सीनियर रहनुमा हैं, एक डिप्टी हैं तालिबान के लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के, उन्होंने अभी हाल ही में तमाम तालिबान जंगजुओं को हुक्म दिया है कि वो तमाम शहरों पर हमले शुरू कर दें। इससे पहले तालिबान कहते थे कि वो अभी शहरों पर हमले नहीं करना चाहते। और जुम्मे से लेके, पिछले जुम्मे से लेके, अब अफगानिस्तान के 34 सूबे हैं और पिछले जुम्मे से लेके कल इतवार तक, बल्कि आज तक, उन 34 में से 6 सूबों के जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं उन पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिनमें से एक कुंदूज एक अच्छा बड़ा शहर भी है। और इनमें से कई इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि ये बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। जिस तरह ज़रंज जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग है ईरान के साथ, इसी तरह और भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो शहर नहीं हैं, छोटे इलाके हैं, आप उन्हें रूरल एरिया भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बॉर्डर, इस्लाम किला फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर क्रॉसिंग है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उनकी। बहुत शुक्रिया आयशा हमें काबुल से अपडेट करने का, और ऑफ कोर्स इस पे हम फर्दर अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। आप काबुल में मौजूद हैं तो ऑफ कोर्स आपकी खबरें इस हवाले से फॉलो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।